بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی کے فضائل میں تو بہت سی احادیث، سب سے بڑی حدیث یہ بھی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں، وہ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں علی کو ایسا مولا تھوڑی کہا، ویسا مولا کہا۔ ابے کم وقت ایمان گیا، ویسی مولا تو رسول کو سمجھ گئے۔ رسول کو کہیں جس کا میں جیسا مولا مجھے مانتا ہے ایسا میرے علی کو مانتا ہے۔ اچھا، میں اس فیصلے میں ایک ہی بات رکھتا ہوں، یہ جو آج کل کے اونے پونے ہیں، یہ جو اونے پونے ہیں، یہ اونے پونے ایک عجیب بات کرتی ہیں مولا کے بارے میں۔ تو دیکھو ایک بات میں بتاؤں، جس کی جوتی اس کا ساتھ۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس شعر سے پھر کم وقت تم کیا سمجھتے ہو؟ میں تو مولا ہی کہوں گا کہ ہو مولا کے حبیب۔ ارے یہ حقیقت میں منقبت کا بھی شعر ہے۔ ہم صوفی کہتے ہیں ہم تو مولا ہی کہیں گے کہ ہو مولا کے حبیب۔ محبوب محب میں ہوتا نہیں تیرا میرا۔ اور جب بات یہاں آ رہی ہے تو بات اور صاف کر دوں، یہ 12 تاریخ یہ زمین و آسمان کا ملن بے شک بالکل صحیح بات نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کچھ بھی نہیں تھا، سب آقا کا نور تھا، سب آقا کے نور کے سب سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہر لمحہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر میلاد مصطفیٰ ہو جائے، اسی لیے 12 ربیع الاول کو نہیں، کوئی ساعت ایسی نہیں جاتی، کوئی گھڑی ایسی نہیں جاتی، دن کی رات کی لمحہ کوئی ایسا نہیں جاتا جس میں میلاد نہ ہوتا ہو، ذکر مصطفیٰ نہ ہو۔ تو اب ایک حدیث، میں اور علی ایک ہی منہ سے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جتنا قدیم وہ نور ہے اتنا ہی قدیم مولا کا نور، اور وہ مولانا نے بالکل صاف کر دیا، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، اس میں مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ میں آگے ہوئی، یہ معاملہ ازل کا ہے۔ آئیے پھر بڑی آتی تو اپنے بارے میں ذرہ برابر بھی اگر مجھ سے محبت ہے کم ہے تو نقص ہے، اور پھر مولا کو میزان ایمان بتا، مولا کی جو بحث کرے گا۔ اب یہ حدیث ہے کہ جو علی سے، اب غور کیجیے، اپنے آپ سے ذرہ برابر کم اور مولا کو کیا معیار کیا؟ اگر مولا سے، حضرت علی سے ذرہ برابر بھی کوئی آدمی محبت کرے گا یا کرتا ہے وہ کبھی منافق ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اور علی سے کوئی ذرہ برابر بغض اگر کرے گا تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تاریخ یہ ہے، کافر نہیں کہا، منافق کہا ہے۔ کافر علی علی بھی کرتے ہیں، کافر حسین حسین بھی کرتے ہیں۔ یہ منافقی علی کے ذکر سے ڈرتا ہے، یہ منافقی حسین کے ذکر سے ڈرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بارے میں یہ اور مولا کے بارے میں، اب حضرت عمار کی شہادت یہ بتاتی ہے کہ شہادت بہت بڑا درجہ ہے، اور اس شہادت نے یہ طے کر دیا کہ ایک طرف جماعت باطل تھی، باغی تھی، اور دوسری طرف حق تھا۔ اور یہ آج تک کہا گیا ہے، ہمیشہ کہا جائے گا۔ آئیے ادھر پچھلی بات ایک رہ گئی کہ فتح مکہ ہو گئی، فتح مکہ میں پہنچ گئے، فتح مکہ ہو گئی، کہہ دیا یہ ترکہ ہیں، یہ ترکہ ہیں۔ اور قرآن نے ایک اور فیصلہ سنا، قرآن نے ایک فیصلہ اور سنا دیا، بات صرف حدیث کی نہیں، اب قرآن کی ہے۔ یہ تو کم وقت قرآن کے بھی منکر، منافق کو یاد رکھنا کہ یہ قرآن کی ہی نہیں مانتا، حدیث کی تو جب مانے گا، یہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ آیا ہوا ہے، صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ایک ڈیمارکیشن آف لائن تھی، ایک ریکھا تھی، ایک
جیسے لائن بنائی تھی صراط مستقیم، ایسی اس کی لائن کھینچ دی، ڈیمارکیشن آف لائن، پہچان لو، سمجھ لو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے تو ان کی برابر ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو ان کی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اگر مگر کی کیا گنجائش؟ ہاں پھر اللہ کہتا اللہ سب سے خیر کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تو حسن میاں سے بھی تو خیر کا وعدہ ہے، ہم بھی فتح مکہ کے بعد کے ایمان والے، یہ خیر کا وعدہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، تو جتنا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ تو ہم سے بھی کیا ہوا ہے۔ ہاں لیکن فتح مکہ سے پہلے والے جو ہیں وہ بڑے بلند ہیں، وہ مہاجر و انصار ہیں، وہ سابقون اولون ہیں، ان کی گارنٹی ہے، وہ اشراف مبشرہ میں بھی ہیں، وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور ارے دشمن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دشمن علی ہیں، غلط سمجھتے ہو۔ تم سمجھتے ہو یہ دشمن رسول ہیں، غلط سمجھتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو دشمن اہل بیت ہیں، تم غلط سمجھتے ہو۔ تمہیں آج یہ سمجھنا پڑے گا یہ دشمن ابوبکر صدیق ہے، دشمن اہل بیت ابوبکر صدیق ہے، یہ دشمن عمر فاروق بھی ہے، دشمن عمر اہل بیت فاروق بھی ہے، یہ دشمن عثمان بھی ہے، دشمن عثمان اہل بیت بھی ہے۔ تمہیں سمجھنا پڑے گا اب وہ دور نہیں ہے، کبھی وہ دور نہیں آ رہا کثرت اور قلت کا، تو ہم نے کثرت پر کبھی غرور نہیں کیا ہے، ہمیں تو اپنی قلت پر غرور ہے۔ مولائی ہمیشہ قلت میں رہے ہیں، ہمیشہ قلت میں رہیں گے۔ اگر اس زندگی میں موجود ہیں تو جہاد کریں گے، اور اس جہاد میں اگر جائیں گے تو شہید بنیں گے۔ ہماری زندگی، مولائیوں کی زندگی، مولا کے ماننے والوں کی زندگی یا تو جہاد ہوگی یا شہادت ہوگی۔ ہمارے ہاں اگر مگر کچھ نہیں ہے، اگر مگر تمہارے ہاں ہوگا۔ ہم لا الہ الا اللہ مرتے وقت نہیں کہنا چاہتے، ہم تو مرتے وقت محمد رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے فقیر نایاب سلسلہ واسیہ کے، ان کا بیٹے ایسا ہے وقت جادنی، اگر لابے دم نکل گیا، حضرت شاباش، اگر لابے دم نکل گیا تو انکار پہ جاؤ گے، لا الہ پہ نکل گیا تو بھی انکار، الا اللہ پہ تو شک، اگر مگر، اور محمد رسول اللہ کا ہو گیا، اگر محمد پہ دم نکلا تو ایمان والے، رسول پہ دم نکلا تو ایمان والے، اللہ پہ دم نکلا تو یہ ہے محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ دشمن ہیں، اب جائیے فتح مکہ کو پورا کر لیں۔ اب فتح مکہ پہ جب ہو گیا ترکا بھی کہہ دیا، پھر بات لو، یہ جو ایسے لوگ تھے یہ بھی ہونے بولے تھے، تو ظاہر ہے ہونے بولے تو ہونے بولے کا ساتھ دے گا۔ بات میں آ گئی، یہ جو میں ہونے بولے لگ لاتا ہوں، یہ ہونے بولے تو ہونے بولوں کی بات کریں گے، مکمل کی بات کریں گے۔ تو یہ ہونے بولے جو تھے، ان ہونے بولے کے لیے پھر بھی پیچھا نہ چھوڑا تو انہیں مال بہت دیا رسول اللہ نے۔ تو جو جہاد کرنے والے مومن تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے، ان کا یار انہیں مفت میں اتنا مال کیوں دے رہے ہو؟ تو رسول نے فرمایا مجھ سے زیادہ انصاف جانتے ہو؟ بولے ان کا پیٹ ایسے ہی بھرے گا، تمہارے ساتھ تو میں ہوں، تو ان سے تعریف قلوب ہی کری ہوں، مولف قلوب میں دے دیا۔ ہمیں تو لسٹ بتا دو مولف قلوب میں کون کون ہے مال لینے والا، وہ لسٹ ہمیں بتا دو، ترکا کی لسٹ ہمیں بتا دو، تمہارے پاس نہیں ہے تو ہم سے لے لو۔ ہے ہی کیوں نہ چھپائی ملا ہے،
इनका हाल मेरे दोस्तों याद रखो, मेरे अजीजों याद रखो, इनका हाल ये है, बाखुदा बता रहा हूं, कभी भी आजमा लेना। जिस तरह से फिरौन दरबार में बैठ के अल्लाह अल्लाह कहवाता था और रात को उल्टा रस्सी से लटकता था, ये वो लोग हैं कि हमें गुमराह करते हैं, खुद उल्टा याद रस्सी से लटक के कहना मौला बख्शिश तो तुमसे ही है, तुम्हें हजरत फातिमा का सत्ता, तुम्हें अपने हसनैन करीमैन का सत्ता। ये वो लोग हैं, यही तो मुनाफिक है, कहते कुछ है करते कुछ है। आज ये फतह मक्का की तरफ बढ़ते हैं। अब वो दौर आ गया, सब मामला हो गया, सब घरों में छूट गए, सहाबा सब मौजूद हैं, नारे लग रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे लगाए हैं। और उस नारों के बीच में आका फरमाते हैं, बिलाल अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर, आज दिन बदलने का नहीं है। उसका महबूब हबीब तुमसे कहता है कि बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ जाओ और किबरियाई का ऐलान करो, अज़ान अल्लाह अकबर की सदा। बिलाल आशिक़े रसूल, कैसे आशिक़े रसूल? या मोहम्मदा वा मोहम्मदा, गुलाम थे, आका मारता था, एक दिन चिंगारा मुंह में रख दिया, जबान में लगनत पैदा हो गई, लेकिन मोहम्मद मोहम्मद कहते रहे। ये है वो बिलाल। बिलाल से कहा, बिलाल ने जतन मारी खाने काबा की छत। यह है रसूल का गुलाम और यह है हमारा काबा। यह है अल्लाह का महबूब हबीब कि अल्लाह के घर पे अगर हुक्म कर दे तो अल्लाह उससे राजी, वो अल्लाह से राजी। रसूल बगैर अल्लाह के हुक्म पे कुछ नहीं करते। रसूल अल्लाह ने कहा, बिलाल बिलाल एक जगह मिलूं, हम वहां जाके चक्कर में पड़ गए, मुंह के घर को कम अजान देने के लिए। अब तो मैं काबे की छत पे, मुंह तरफ काबे शरीफ को हम भी नमाज पढ़ते हैं, नियत में कहते हैं, क्या कर छते हैं, बस वहीं से घबरा के बोले, आका अजान का किबला, नमाज का किबला आपने काबा बताया, मैं काबे की छत पे हूं, तो मुंह किधर को करूं? दुआ का किबला को आसमान है, हम हाथ ऐसे कर लेते। नमाज का या अजान का किबला जाहिर है खाना है काबा है, अभी उसकी छत पे हो गए। अब बात दुआ की तो थी नहीं कि ऊपर को हाथ कर ले, बात थी अजान। अब वहां से आका फरमाते हैं, ऐ बिलाल फिक्र क्यों करते हो, रुख हमारी तरफ करो और किबरियाई का ऐलान करो। तो यही तो वो शेर है जो बड़ा मशहूर है। अरे कम वक्तों इस शेर को ही समझ, तुमने तो आज तक शायरी की है लेकिन शेर समझा नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, किसी चटाई वाले के पास आ जाओ तो कुछ सीखो। हाँ, तखत वाले पे हैं, तखत वाले पे हैं, चटाई वाले पे जाते नहीं। अब इस शेर को सुन लीजिए आप। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें और आपको इसी जिक्र आका की आल व असहाब, अज़वाज और या अल्लाह के जिक्र के साथ इस दुनिया में कायम रखे। और जब इस दुनिया से जाएं तो या वारिस हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद